اس کی فارسی میں تفریح کی ہوئی ہے. کئی لوگوں نے کتابیں لکھنے کا شوق پورا کیا ہے لیکن تکمیل الایمان بھی اردو میں ہے, فارسی میں ان کے پاس نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر فارسی کا وقت آ کے پڑھ کے سناؤں گا تو کیا پڑھ کے سناؤں گا. ہاں وہ تفریح ہے. تو جناب شمویل اس وقت نبی ہیں. ایک اور جناب حزقیل علیہ السلام کا بھی ہے لیکن زیادہ معتبر جو ہے وہ جناب شمویل ہے. تو اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے آپ جو موجود ہیں تو پھر کسی بادشاہ کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال انہوں نے یہ نہیں کہا. ان کا جس کام کے لیے یہ مانگ رہے ہیں اس کے لیے فٹ بندہ تلاش کرنا ہوگا. ہاں اب وہ کیا کرے گا, وہ ان کی ہدایات لے گا, نبی کی ہدایات لے گا. اب اس کا حاکم بن جانا اور نبی سے ہدایات لینا یہ دونوں آپس میں امر متضاد نہیں ہے. ایسا ممکن ہے خلیفہ کسی اور کو بنا لیں اور جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو جناب عمر کہیں علی بتا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ان کا یہ فیصلہ غلط ہے. لولا علی اللہ ہلاک عمر, جس مقصد کے لیے آل بیت کو سرکار نے چھوڑا تھا وہ خلافت کے زمانے میں بھی پورا ہوتا رہا. جب کبھی الجھن کوئی پیش آتی ہوئی تو ہدایت ان سے حاصل کرتے ہیں. تناقض تو کچھ نہیں رہا ہے. اس میں آگے چل کر کے پھر ایک بحث آتی ہے. کبھی افضل کی موجودگی میں مفضول کو رہنما بنا دیا جاتا ہے اور وہ رہنمائی میں اس افضل سے ہدایت حاصل کرتا رہتا ہے. جیسا کہ یہ کہا قد بعث لکم طالوت ملکا, طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے. کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال. پتہ نہیں میں غلط پڑھتا ہوں کہ صحیح پڑھتا ہوں, میں چونکہ حافظ نہیں ہوں. یہ سبجیکٹ وائز اس وقت میرے ٹارگٹ میں آ کے تو پڑھ رہا ہوں. اس سے اور بھی جیت سے کہیں ضرورت پڑے تو پڑھتا جاتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں شاید حافظ ہوں, میں حافظ نہیں ہوں. لیکن الحمدللہ ضرورت کے مطابق کئی مرتبہ میرا اور حافظ صاحب کا جھگڑا پڑ جاتا ہے لیکن جو بات میں کہتا ہوں وہ نکل آتی ہے. تو میں قواعد کے سہارے سے پڑھتا ہوں. الحمدللہ میرے قواعد تسلی بخش ہے. مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر وقت کا کوئی آدمی سیوسی اور راضی بھی آ جائے نا تو مجھے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں اس کو کیا قاعدہ یار. مجھے پتا ہے پہلا اڈا مارسا چاہیے سکتا اگر پہلے کئی بار نہ گیا رہیں گے جو دوے چلا گئے یہ تو تماشے تک کے یہ گھبراہٹ نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہے. تخدیش نعمت کے طور پر کہتا ہوں اما بنعمت ربک فحدث. اس جگہ قرآن مجید کہتا ہے جس وقت وہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں وقتل داود جالوتا وآتاہ اللہ الملک والحکمت بھی ہے. یہاں حکمت آنا چاہیے کیونکہ حکمت نبوت کے معنی دیتا ہے, آنا چاہیے. والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. تو اس جگہ یہ ایک سوال اٹھا کہ طالوت بادشاہ ہے اور جناب داؤد علیہ السلام اس کی رعایا کے ایک فوجی آدمی ہے. اس سے پیشتر وہ گڈریے تھے. اس کو تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ وہ گڈریے تھے. آپ کے ہاتھ میں گوفن ہوتی تھی, اس طرح اس میں ایک پتھر ڈالا تھا گوفیا میں, تو جب کوئی درندہ کھانے کو آتا تھا تو وہ پھینک دیا کرتے تھے, وہ درندے کو ہلاک کر ڈالتا تھا. تو وہ میدان میں بھی گئے, وہ گوفیا ان کے ہاتھ میں تھی, اس کے اندر پتھر گوفیا جانتے ہو نا, کوئی سچے لال کمانی سچے لال بدخشاں والے پا کمانی مارے, یہ سکندر نامے کا ترجمہ ہے. سچے لال بدخشاں والے پا کمانی مارے. وہ جو کمانی جس کو کہتے ہو نا اس کو اردو میں گوفیا کہتے ہیں, گوفن بھی کہتے ہیں, گوفیا بھی کہتے ہیں. اس کو فارسی زبان میں فلاخن کہتے ہیں, عربی زبان میں مکلاح کہتے ہیں, اور انگریزی میں اس کو شاڈوف کہتے ہیں. کبھی کبھی کیٹیپلٹ بھی اس کو کہتے ہیں, لیکن کیٹیپلٹ کا صحیح لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ غلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. غلیل جو ہوتی ہے اس کے لیے کیٹیپلٹ ہے, اصل لفظ اس کے لیے شاڈوف ہے. پرانے وقت تک ایسے کھول ہونے سے لوکاں تک پانی دینے سے ایک لمبی جی ڈانگ ہونی سے ایسا کری جائے. اس نے سرا لوٹا بدا ہونا تھا, ادھر پچھلے پاسے اس کی 1.5 من بٹا بدا ہونا تھا. اس کی رسی پئی ہونی سی نا, અહીંયા زورانی چھکی نے لوٹے کی منے بارے لوٹا بھی ہونا تھا. وہ یہ پانی یہ چھنڈ مارے تو پچھو لوٹ جا پتھر سا وہ لکڑی کی دبانا سا, وہ لوٹا باہر آ گیا. لوٹا باہر سے
یہ ڈولی سٹنا سا کھیتا تھا اس کا پانی دینے سے، اس کو کہتے ہیں اصل میں شاڈور۔ یہ اس کا کام بھی، یہ منجلیک وغیرہ بھی اسی کی ترقی یافتہ صورت ہے، یہ گوفن بھی وہی چیز ہے۔ تو گوفیا میں لے کر کے انہوں نے پتھر ڈال کے مارے تو ایک پتھر جا کر کے جالوت کو لگا اور جالوت جگہ پہ مر گیا۔ اس پر ایک سوال ہے جناب، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ سالانہ کانفرنس میں میں نے نبوت کا ایک ضابطہ بیان کیا تھا، جس پر کافی 15-20 منٹ لگائے تھے، کہ نبوت جس کا نام ہے یہ فضل اختصاصی ہے، فضل جزائی نہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ حرام ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نبی نے فلاں کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو نبی بنا دیا۔ جو نبوت کو کسی عمل کا بدلہ سمجھے یا نبوت میں ارتقائی درجات تسلیم کرے کہ پہلے میں ولی بنا، پھر میں غوث بنا، پھر میں قطب بنا، پھر میں مجدد بنا، پھر میں نبی بنا، یہ ارتقاء ترتیبی جو ہے یہ تسلیم کرنا از قسم کفریات ہے علماء عقائد۔ تو میں نے مرزا قادیانی کی تردید کی تھی، چونکہ اس نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ پہلے میں مولوی صاحب بنا ہوں، پھر میں غوث قطب بنا ہوں، پھر میں مجدد بنا ہوں، پھر میں نبی بنا ہوں۔ تو یہ ارتقائی منازل نبوت کے راستے میں تسلیم کرنا اور یہ ماننا کہ فلاں عمل کی وجہ سے نبوت ملی ہے، یہ اس قسم کفریات ہے۔ آگے بات سمجھ؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس پر بحث تھی کہ اولاد رسول کو جو عزت ملی ہے یہ فضل جزائی ہے یا فضل اختصاصی ہے۔ حضور کے ازواج مطہرات کو ائمہ عقائد کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور کے ازواج مطہرات کل امت سے افضل ہیں، تمام خلفاء سے افضل ہیں، عشرہ مبشرہ سے افضل ہیں، حاضرین بدر سے افضل ہیں، حاضرین احد سے افضل ہیں۔ اچھا، انہوں نے تو جانیں دی ہیں، انہوں نے قربانیاں کی، انہوں نے تو صرف نکاح کیا ہے۔ کہ یہ فضل جزائی ہوتا تو پھر عمل کے میزان پہ تولتے، یہ فضل اختصاصی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اصطلاح یہاں سے علماء عقائد نے نکالی ہے، سمجھے بات؟ جیسا فضل اختصاصی اس کو کہتے ہیں جو کسی عمل کا بدلہ نہ ہو۔ مثلا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں سب امتوں سے افضل بنایا ہے، بتائیں یہ امت کے کسی عمل کے عوض میں افضل بنایا ہے؟ نہیں، ان کے عمل کی وجہ سے افضل نہیں بنایا، یہ فضل اختصاصی کیا کرایا کچھ نہیں، پہلے سے افضل قرار دے دیا۔ جس قاعدے کے مطابق امت عمل کیے بغیر افضل ہو گئی، اسی قاعدے کے مطابق اہل بیت عمل کیے بغیر پوری امت سے افضل ہو گئی۔ اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ جو اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها وعلیہ یرجعون۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت نبیوں کے بارے میں ہے، نبیوں کی ولادت سے پہلے کا قصہ ہے نا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ اس کا مطلب نبی اپنی بعثت سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے۔ اس کی بعثت کو کبھی یہ کہنا نبوت عطا ہوئی ہے، یہ مفسرین کی تعبیرات ہیں، عقائد اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ عقائد کہتے ہیں نبی اپنی پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، اور پیدائش سے پہلے کسی کے سٹیٹس کا فیصلہ ہونا یا اس کے وسیلے کا استعمال ہونا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر میری تحقیقات میں کوئی غلطی ہو تو علماء کرام تشریف فرمائیں بڑی تعداد میں، ان کو بڑا پورا حق ہے کہ میری بات کی اصلاح فرمائیں، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ کا ایک منزل کا مسافر ہوں، کبھی میں غلطی کھاتا ہوں تو میری رہنمائی کریں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی نبی یا کسی رسول یا کسی ولی کی ولادت سے پہلے اس کا وسیلہ نہیں استعمال ہوا، صرف ایک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ استعمال ہوا ہے۔ کس طریقے سے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ کی